یہ جو حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہاں پر ہم نے بہت بڑی انٹینشنل غلطی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں چلا رہا ہے صدیوں سے، ہم نے اتنا زور اس حدیث پہ دیا ہے کہ باقی تمام احادیث کی اہمیت آلموسٹ سیکنڈری ہو گئی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی پورا اسلام بن گیا۔ کسی بھی کتاب کو اٹھائیے اس میں بس شروع ہوتی ہے وہ سب سے پہلے طہارت بھی ایڈ ہو جاتی ہے، جس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے طہارت، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اصل جو دین تھا، کیونکہ یہ 5 ستون ہیں، ستون کروڑوں قائم کرتے جا رہے ہیں۔ پورے صومالیہ میں جائیے، افریقہ میں جائیے، سعودی میں جائیے، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہر گھر میں ستون کھڑے ہوئے ہیں۔ چھت کا نام و نشان نہیں ہے، دیواروں کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس کو مکمل اسلام بنا دیا گیا ہے، یہ حدیث ان سینکڑوں حدیثوں میں سے ایک ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دین کے اہم حکم کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے تمثیل کے ذریعے، مثال کے ذریعے، تشبیہات کے ذریعے یہ چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ مثال کے طور پر یتیم، آپ نے دونوں انگلیاں ملا کے بتائیں کہ کسی یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ کہا حیا من الایمان، حیا ایمان ہے۔ کہا نکاح آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان کہی ایک بار کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ پریشان، کون یا رسول اللہ، کہ کون ہے جو خدا کی قسم ایمان نہیں لایا، کون ہے وہ؟ کہا کہ جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ انداز قرآن کے یوں سمجھیے کہ اخلاق حسنہ یا وہ چیزیں جس سے دین قائم ہوتا ہے ان کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں۔ ویسے بنی الاسلام، بنیا نکلا ہے بنا سے، بنیا فعل مجہول ہے کہ بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے، کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اسلام ان 5 چیزوں کے اوپر۔ لیکن ہم نے انفارچونیٹلی انہی کو اسلام بنا کے رکھ دیا، اور اس سے زیادہ اہم حکم خود احادیث میں موجود ہے، اس کی کبھی اس جوش سے بیان نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے لا الہ کہا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ خوشخبری ہے۔ لیکن دوسری طرف فوری آتا ہے کہ لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس نے عہد کو توڑا۔ دیکھیے 2 باتیں الگ ہیں۔ ویسے ہی نماز کے تعلق سے تو سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل ہے۔ لیکن دوسری طرف کہا کہ 5 چیزوں کا حساب دیے بغیر قیامت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تمہارے پیچھے نمازوں کے پہاڑ ہوں گے، روزوں کے پہاڑ ہوں گے، زکوٰۃ اور حج کے پہاڑ ہوں گے، عمرے پہ عمرے کر رہے ہوں گے زندگی بھر۔ وہ تمام چیزیں بعد میں سیکنڈری، پہلے وقت کہاں صرف کیا، جوانی کی صلاحیتیں، انرجیز جوانی کی کہاں لگائیں، مال آیا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا، علم کو پھیلایا نہیں پھیلایا، علم پہ عمل کتنا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ رکن اسلام کے ارکان میں نماز ہے، لیکن یہ نماز کنڈیشنل ٹو دیز تھنگس ہے۔ نماز سیکنڈری ہو گئی، حدیث پہلے ہو گئی۔ ویسے ہی زکوٰۃ لے لیجئے، ویسے روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو تمہارے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ ریجیکٹ ہے روزہ، تو کون سی چیزیں روزے کو ریجیکٹ کر رہی ہیں؟ وہ اہم ہیں۔ اگر وہ ہیں تو رکن ارکان اسلام کا یہ رکن باقی ہے، نہیں تو نہیں۔ ویسے حج، اگر کمائی حرام کی ہو تو اس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ حج تو کیا ساری دعائیں ہیں، یہاں تک آیا ہے کہ جس کے نیوالے میں ایک دانہ بھی حرام کا ہو، جس کے کپڑے میں ایک دھاگا حرام کا ہو، اس کی دعاؤں کو زمین سے 1 فٹ اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ تو میرے دوستو، یہ جو چیزیں تھیں جس سے دین قائم ہوتا ہے، جس سے پہچانا جاتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا وے آف لائف ہے، یہ مسلمان کی تہذیب ہے، وہ چیزوں کو تو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اوپر کتابیں، ہزاروں کی کتابیں، ہزاروں تقریریں، ہزاروں وائز۔ ہاں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، برابر بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ زور کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ صرف نمازوں پہ زور ہے، صرف روزوں پہ۔ میرے دوستو یہ جواب دیجئے کہ آپ سعودیوں سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی شدید دھوپ ہو
وہ گاڑی بازو رکھ کے جانماز نکال کے گاڑی میں سے نماز پڑھتا ہے، پھر چلتا ہے. ویسی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے آپ. زکوٰۃ سعودیوں سے زیادہ کیا دیں گے آپ؟ روزے سعودیوں سے زیادہ کیا رکھیں گے آپ؟ لیکن کسی بھی سعودی عرب سے آنے والے لوگوں سے ایک سروے کر کے پوچھئے کہ سعودیوں کے اخلاق کا کیا حال ہے، کردار کا کیا حال ہے، کیا ان کے اوپر بزنس میں ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں رہا ہوں کئی سال، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ RSS BJP کے آدمی کے اوپر پھر بھی ٹرسٹ کر کے بزنس پارٹنر بنا سکتے ہیں، سعودی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ارکان اسلام پہ اتنی سختی سے عمل کرنے کے باوجود وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک قوم پوری کی پوری جو ہے، ہاں آپ یہ کہیں گے کہ اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن ایک ریشو ہوتا ہے، 50-50 ہوتا ہے، 60-40 ہوتا ہے. لیکن جہاں ریشو 95:5 ہو جائے تو آپ یہ ارکان اسلام کی وجہ سے ان کی زندگی میں افیکٹ کہاں آیا؟ آپ یہ کیوں نہیں غور کرنا چاہتے؟ تو میرے دوستو، مختصر بات یہ ہے کہ ارکان اسلام پہ اتنا شدید زور دینے کی وجہ سے باقی پورا اسلام جو ان ستونوں کے اوپر چھت بن سکتا تھا، دیواریں بن سکتی تھی، دروازے اور کھڑکیاں بنتے تھے، اس میں سارا جو ایک بلڈنگ ہونی چاہیے وہ بن سکتا تھا، وہ پوری کی پوری وہ بلڈنگ کبھی بن نہیں سکی، اور آج سارے خالی ستون کھڑے ہیں. میں ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا کہ دیکھیے، حج سال میں پوری عمر میں ایک بار، زکوٰۃ، روزہ سال میں ایک بار، نماز دن میں 5 بار، ساری نمازوں کا ڈیوریشن 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بنتا ہے. لیکن اصل اسلام یہ جو 22 گھنٹے بچ گئے ہیں، 22.5 آورس میں جو ایک منٹ میں خطرہ جھوٹ کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر غیبت، رشوت، قبضے، عہد کی پابندی نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جس کی وجہ سے اصل اسلام کی پہچان ہے، اصل ایمان ہے. لیکن جب یہی چیز نہ ہو تو سب سے اہم تو چیز اس میں ہے الدین و معاملہ، جیسے کہا گیا کہ دین معاملے کا نام ہے. ہیومن رائٹس از اے معاملہ، ویمن رائٹس از اے معاملہ، انصاف جسٹس کو قائم کرنا یہ معاملہ. اگر معاملہ ہے، میں اس معاملے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ ایک پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، 2 لوگ ہیں آپ کے سامنے، ایک آدمی بہت نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن معاملے میں ڈیلنگ کے معاملے میں پرفیکٹ نہیں ہے. دوسرا آدمی ڈیلنگز کے معاملے میں بہت اسٹریٹ، بہت کھرا ہے، نمازوں کا پابند نہیں ہے. آپ ایمانداری سے بولیے، یہ مت سمجھیے کہ الزام لگا دیتے ہیں لوگ کہ اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نمازی جو ہے معاملہ صحیح نہیں کرنے والا ہوتا. یہ نہیں ہے دوستو، میں اگزامپل دے رہا ہوں. اگر 2 آدمی ہیں تو آپ ضمیر سے اپنے پوچھ کے بولیے کہ آپ اس کو منتخب کریں گے جس کا معاملہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو، یا اس کو منتخب کریں گے جس کی نمازیں مکمل ہوں؟ آپ معاملے کو وہ کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا دوستو؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا دوستو کہ آج ہماری آئیڈینٹی چینج ہو گئی. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بڑے داڑیاں والے اور ٹوپیاں والے لوگ کون ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں فوری آ جائے گا کہ فلاں جماعت کے لوگ ہوں گے. اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی پیلی ٹوپی، ہری ٹوپی، کالی ٹوپی، کالے کپڑے پہننے والے کون ہیں، تو آپ کہیں گے کہ فلاں جماعت کی یہ اوصاف ہیں، فلاں جماعت کی یہ خصوصیات ہیں. لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مکمل سچ بولنے والے کون ہیں، کیا کوئی جماعت کا نام آئے گا آپ کے ذہن میں؟ انصاف کے لیے کھڑے ہو جانے والے، سڑکوں پہ آ کے اپنی جان دے دینے والے لوگ ہیں کون؟ کوئی بھی نہیں. آپ کی پہچان کردار سے رہی نہیں باقی، آپ کی پہچان صرف ارکان اسلام سے باقی رہ گئی. ارکان اسلام بھی نہیں، 90% کہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو اپنی پہچان، ہماری پہچان تھی سچ سے، ہماری پہچان تھی انصاف سے. انفارچونیٹلی ہم نے جو ایک ہی حدیث کے اوپر پورا زور دے دیا، باقی پورے اسلام کو کم کر دیا. ہر وائز، ہر مقرر کی تان ٹوٹتی ہے تو نماز پہ آ کے، رمضان آیا تو روزے پہ آ کے. ہم جو اصل بنیادیں تھیں اسلام کی، چھت تھے، دیواریں تھے، ان کو ترک کیا. اس کی وجہ سے اسلام ایک بلی کی طرح ایک پنجرے میں بند ہو گیا. پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے دوستو کہ جہاں تک جھوٹ کے تعلق سے، غیبت کے تعلق سے، بدعہدی کے تعلق سے یہ معاملات ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی شیعہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے مذہب میں 5% جھوٹ کی اجازت ہے. کوئی دیوبندی یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کے پاس 10% غیبت کی اجازت ہے. کوئی نہیں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان معاملے میں. اس لیے ان کو بیان کرنے میں وہ مزہ بھی نہیں آتا، وہ جوش بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ کتابیں لکھے تو بکتے بھی نہیں. لیکن جہاں تک نماز یا روزہ یا زکوٰۃ ہے، اس میں اختلافی مسائل بہت ہیں. نماز کے لیے ہاتھ یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، اس کے اوپر جوشی تقریریں ہو سکتی ہیں. تشہد میں انگلی ایک بار اٹھانا ہے یا بار بار اٹھانا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. پبلسٹی ہوتی ہے، ان کی مسجدیں الگ، ان کی مسجدیں الگ، ان کے عالم الگ، ان کے عالم الگ، ان کے امام الگ، ان کے امام الگ، سب کی تنخواہیں، پھر چندے. آپ دیکھتے تھے یہ پوری کمرشل ایکٹیویٹی ہے ارکان کے اسلام کے پیچھے.
لیکن جو اصل جس سے دین کی تعمیر ہوتی ہے وہ بالکل گول اس لیے ہے کہ اس میں کچھ مزہ نہیں آتا بولنے میں. ہمارے کسی عالم کی کوئی ہیومن رائٹس پہ کتاب بتائیے, کوئی ویمن رائٹس پہ کتاب بتائیے, جھوٹ کے اوپر کوئی اتنی, یا حلال کمائی کے اوپر اتنی جوشیلی تقریریں, جتنی جوشیلی تقریریں مسائل نماز کے اوپر یا مسائل روزہ کے اوپر, مسائل زکوٰۃ کے اوپر نہیں.